أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ سورہ جن چل رہی ہے 2 دن سے، اور جناتوں نے اپنے لوگوں کے پاس جا کے جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا وہ انہوں نے سنایا، تو اس میں بہت ساری باتیں تھیں۔ آج جو آیت پڑھی اس میں انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ کہا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، کہ جنات کا خیال تھا کما ظننتم، جیسا کہ مشرکین مکہ کا گمان ہے اللَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی بھی آدمی کو زندہ نہیں کریں گے، یعنی آخرت کا عقیدہ۔ تو کہتے جیسے مشرکین مکہ نہیں مان رہے، ایسے جناتوں میں بھی یہی عقیدہ تھا۔ دیکھو جنات بھی ایک مخلوق ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ ہمارے بنانے میں مٹی زیادہ ہے، ان کے بنانے میں آگ زیادہ ہے۔ ورنہ جیسے ہمارے میں جینس ہوتے، لیڈیز ہوتے، ان میں بھی ہوتے، بچے ہوتے، بوڑھے ہوتے، ان میں بھی ہوتے، شادی طلاق کا سلسلہ وہاں بھی ہوتا ہے، ان کو بھی کھانے پینے کے لیے اپنا نظام کرنا پڑتا ہے جیسے انسان کرتا ہے۔ جیسے میں اور آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ایسے وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے کہا یا معشر الجن والانس، یعنی ان کو بھی بات کہنے کے وقت مخاطب بنایا ہے۔ تو جنات اور انسان دونوں کو جنت دوزخ کا مسئلہ ہے۔ جیسے یعنی انسانوں میں مسلمان ہیں، ایسے جناتوں میں بھی مسلمان ہیں۔ پھر انسانوں میں جیسے غیر مسلم ہیں، ان میں بھی غیر مسلم، پھر غیر مسلم میں کئی کمیونٹی ہے، ایسے ان میں بھی ہر قسم کے لوگ ہیں۔ تو بات یہ کہہ رہے کہ جیسے تمہارا گمان ہے ایسے جناتوں کا بھی یہی گمان تھا کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو بھی دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، یعنی یہ غلط عقیدہ تھا، یہ غلط پرمپرا تھی، ان کی آستھا تھی کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، جو زندگی ہے یہی ہے، تو جتنے مزے کرنے ہیں یہی کر لو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جس کا یہی خیال ہوگا کہ بھئی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو وہ یہاں جو اچھا کرنا ہے یعنی عیاشیاں کرنی ہے، مزے اڑانے، یہی اڑائے گا۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ، ہمارے 3 عقیدے بنیادی ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان سب نے یہ 3 باتیں کہی ہے، اور قرآن میں جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان سب میں اللہ نے خوب کھول کھول کر آخرت کے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ملے جنت کی شکل میں، برائی کا بدلہ برائی کی شکل میں ملے گا۔
دنیا میں آدمی پردہ کر سکتا ہے، کسی سے بچ سکتا ہے، عدالت میں دھوکہ دکھا سکتا ہے، وکیل کو پھوڑ سکتا ہے اور جج کو خرید سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں خود ہی وکیل، خود ہی جج اس کا بدن ہی فیصلہ کر دے گا، اس کے نامہ اعمال کی کتاب اور جو چوپڑی ہے وہی خود بول دے گی۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بہت بات چیت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ کہے گا اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لے، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے حساب کے لیے تو ہی کافی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور جس دن آدمی کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس دن سے گناہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے۔ سی سی کیمرے ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ہر جگہ ہو تو ابھی کتنی جگہ چلتے نہیں ہیں۔ اور اب تو سی سی کیمرے بنانے والوں نے خود ہی جگاڑ بتا دیا ہے کہ چالو ہو تو کام کرنا ہو کیسے کرنے کا، اس کو بند کیسے کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیل میں سے قیدی بھاگتے ہیں تو اس دن سی سی کیمرے بند ہوتے ہیں نا۔ ارے بولا نا بھائی، بھوپال میں جو انکاؤنٹر ہوا تھا تو اس میں سی سی کیمرے چیک کیے رہے تو کیا بند ہے؟ بینک جس رات کو لوٹتی ہے اس دن سی سی کیمرے کیا ہوتے ہیں؟ تو سی سی کیمرے کے ڈر سے آدمی گناہ سے بچ نہیں سکتا ہے، اس کو اللہ کا خوف ہی بچا سکتا ہے۔ گناہ سے بچانے والی صرف ایک طاقت، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اور اللہ کا ڈر، اس کے بغیر کچھ ہونے کا نہیں۔ تو فرمایا یہ عقیدہ تھا ان کا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، یعنی آسمان کے نیچے جو گیلری ہے، جو فضا ہے، خالی جگہ ہے، اردو میں اس کو سائنس خلا کہتی ہے، یعنی بادل جس کو ہم بولتے ہیں۔ آسمان الگ ہے، بادل الگ ہے، بیچ میں اسپیس ہے۔ بادل تک تو یعنی آسمان تک تو کوئی گیا ہی نہیں ہے اور جا بھی نہیں سکتا ہے، وہاں کا نظام۔ یہ بادل کے پاس سب نظام ہے، سورج چاند وغیرہ کا۔ کہا ہم نے آسمان کو یعنی بادل کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے آسمان کو پایا کہ وہ پوری سیکیورٹی کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور اس میں شعلہ، آگ اور میزائل رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جنات وہاں بادل میں جایا کرتے تھے۔ شروع صورت سے بات آ رہی ہے بار بار کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جنات آسمان کے پاس جایا کرتے تھے بادل میں، اور فرشتوں کی باتیں سن کر ادھر آ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی شریعت اور قرآن کی حفاظت کے لیے یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں وہاں بہت سیکیورٹی تھی، بالکل یعنی پولیس والے، فرشتے اس طرح کھڑے ہیں، اور ان کے پاس میزائل ہے، شہوبہ، شہاب، روشن ستارہ، جیسے تبارک الذی کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ یہ ستاروں کے تین کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ ایک تو آسمان کو زینت دینا، یہ بھی ایک کام ہے۔ دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ جو سمندری لوگ سفر کرتے ہیں اس میں رہبری کرنا، کیونکہ وہاں تو سائن بورڈ ہوتا نہیں ہے، پتھر لگے ہوئے ہوتے نہیں، کدھر جانا ہے تو اس میں جو پائلٹ ہوتا ہے وہ آسمان کے ستاروں سے اور اس کے رخ کو دیکھ کر اپنا راستہ طے کرتا ہے۔ اور تیسرا کام، یہ جو شیطان باتیں لینے جاتے ہیں اس کو مارا جاتا ہے۔ جیسے ہی شیطان جاتے ہیں تو یہ میزائل چھوٹتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ستاروں کے گرنے کا جو سلسلہ ہے بہت پہلے سے، نبی کے آنے سے شروع نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سے پہلے سے ہے یہ سلسلہ۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ستاروں کا ایک کام بڑھ گیا،
شیطانوں کو مارنے کا کام بڑھا دیا ان کو. اور جب بھی ستارہ گرے تو ضروری نہیں کہ وہ شیطان کو مارا جا رہا ہے, قدرتی طور پر بھی اللہ گراتے اس کو, شیطان کو مارنے کے بغیر بھی. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, ہم لوگ قرآن اور فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کے پاس جو جگہ تھی وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ, لیکن اب جو آدمی سننے جاتا ہے, یجد لہو شہابا رصدا, تو اس کے لیے ایک ستارہ تیار ہوتا ہے اس پر گرنے کے لیے. اس کے بعد جناتوں نے ایک بات اور کہی, وَأَنَّا لَا نَدْرِي, ہمیں معلوم نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جنات عالم الغیب ہے. جنات کیسے ہیں بولو؟ اس لیے بہت سارے عامل جو ہیں نا, ہم جیسے عوام کو ایسے ہی گمراہ کرتے ہیں کہ میرے پاس 4 جنات ہے, اور اتنی سٹائل کرے گا. اتنے جنات ہوتا تو لوگوں کو لوٹتا کا, کوئی ایک ہی جنات کو کہتا کہ فلاں بینک میں سے لیا. زعفران منگوانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن وہ زعفران منگواتا بھی ہے اور ہم لے بھی جاتے ہیں. مرغی منگاتا ہے دیسی. ہمارے وہاں ایک دوست ہے, ہمارے خیال دوسرے ہیں, یعنی وہ دوسرے خیال کے ہوتا نہیں, درگاہ وغیرہ کا, لیکن وہ دوست یہ پان کی دکان ہے. تو ایک دن اس کے وہاں گیا میں, تو کہا کہ یہ باپو نے ناس کر رکھا ہے کہ ایک دن دیسی مرغی منگوائی اور گھر میں چھوڑ دی اور کام دوسرا کیا, اور پھر اس کو ذبح بھی نہیں کیا, کسی کو بیچ دی. اس دن سے مجھے نفرت ہو گئی کہ یہ تو دکان کھول کے بیٹھے ہیں. وہ خود مجھے سنا رہا تھا. تو اللہ ہماری حفاظت فرماوے. تو جنات کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم, اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا, لیکن ہمیں نہیں معلوم. کیا اشر ارید بمن فی الارض, کہ اللہ نے یہ جناتوں کو جانے کا جو بند کر دیا ہے, اس سے اللہ کی کوئی غلط نیت ہے زمین والوں کے ساتھ کہ کوئی عذاب آنے والا ہے, کیا ہے؟ ام اراد بہم ربہم رشدا, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے. تو اللہ تو یہی ارادہ کرتا ہے ہدایت کا, کہ بھئی وہی جو آ رہی ہے اس میں شیطان اور جنات کچھ ملاوٹ نہ کرے, اور پیور وہی نبی کے پاس آوے, اور نبی کے پاس سے انسانوں کے پاس جاوے, اور انسان اس پیور وہی کو لے کر اپنی ہدایت کا راستہ طے کرے. اللہ تو یہی چاہتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, باتیں تو ہم سب جانتے, کہتے ہیں مول سب رہنے دو, سب معلوم ہے. کبھی کچھ بولتے تو مول سب رہنے دو, سب معلوم ہے, ایسا کہتے ہیں. ہر جگہ ہوتا ہے ایسا. تو آگے کہا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ, اب بات تو آ گئی, اب ہم میں سے کچھ لوگ نیک بنے. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, لیکن کچھ لوگوں نے تو دوسرا ہی راستہ اختیار کیا. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, اس سے پہلے بھی ہم الگ الگ راستوں پر تھے, اپنی مرضی کا راستہ اور اپنی مرضی کا دین. اگر دین کی بات کوئی سمجھ میں آوے اور اپنے دل کو لگتی ہے تو اگر دین کی باتیں عمل کرنا پڑے گا. لیکن کوئی بات ٹکرا رہی ہے خواہش سے, شریعت کہہ رہی ایسا اور خواہش کہہ رہی ایسا, دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. شریعت تو برابر ہے مول صاحب, لیکن تھوڑا بھی کیا کہتے ہیں آگے بول, مول صاحب تھوڑا سمجھو نہیں, تاکہ ایسا نہیں. ہر حال میں شریعت, تو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا. اس کے بعد آگے جناتوں کی اور بھی باتیں ہیں. خیر, جناتوں کا تو قصہ سنایا ہے, اصل باتیں ہمارے لیے ہی, جو باتیں اندر کہی جا رہی آج ہمارے میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ہدایت عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمد للہ,